السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ عورت بیوی اپنے شوہر کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے صدقہ کر سکتی ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انفقت المرأة من کسب زوجها عن غیر امرہ فلہ نصف اجرہ، یعنی اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے خرچ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے شوہر کو نصف اجر عطا فرماتا ہے۔ اور دوسری روایات کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نصف اجر اس عورت کو بھی ملتا ہے جو بغیر اجازت کے اپنے شوہر کے مال کو صدقہ کرے۔ اور ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی اپنے شوہر کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے صدقہ نہ کرے۔ ترمذی کی روایت سے ممانعت معلوم ہوتی ہے اور بخاری اور مسلم کی روایات سے بظاہر اجازت معلوم ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں پھر اصل مسئلہ کیا ہے، صحیح مسئلہ کیا ہے کہ عورت اجازت لے یا نہ لے۔ اگر عورت صدقہ کرنا چاہ رہی ہے شوہر کے مال میں سے تو اس کے لیے اجازت لینی ضروری ہے یا نہیں، یا بغیر اجازت کے وہ صدقہ کر سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں قرآن کریم کی طرف جانا ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر 5ویں پارے میں سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیک خاتون کی، نیک بیوی کی صفات ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ قانتات اور حافظات یعنی اطاعت گزار ہو، فرما بردار ہو، اسی طریقے سے حفاظت کرنے والی ہو۔ اب حفاظت کرنے والی کس چیز کی ہو؟ شوہر کی غیر موجودگی میں مفسرین کرام نے 2 چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنے آبرو کی حفاظت کرے، اس میں خیانت نہ کرے۔ اسی طریقے سے شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کا جو مال ہے گھر کے اندر، عورت بیوی اس مال کی نگراں ہے، محافظہ ہے، اس کی حفاظت کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور حفاظت کا تقاضا یہ ہے کہ شوہر کے مال میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف نہ کرے۔ تو آیت کریمہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو عورت کو، بیوی کو شوہر کے مال میں بغیر اس کی اجازت کے، چونکہ وہ محافظہ ہے اس کی، اور حفاظت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تصرف نہ کرے اس کی اجازت کے بغیر، اور نہ کسی سے تصرف کرائے، کسی کو اجازت دے اس کی۔ تو آیت کریمہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ترمذی کی روایت ہے، غالباً اس کے راوی ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے شوہر کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے صرف نہ کرے، خرچ نہ کرے۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا کھانا بھی عورت دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی بغیر اجازت کے کسی کو۔ اگر کوئی بھوکا آ گیا ہے، شوہر کا کھانا ہے، شوہر کی ملکیت کا کھانا ہے، شوہر کے مال کا کھانا ہے، اگر اس کے پاس موجود ہے اور شوہر موجود نہیں ہے گھر پہ، تو اس بھوکے آدمی کو کھانا دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کھانا تو بہترین مال ہے، یعنی پتہ یہ چلا کہ اس کو بھی بغیر اجازت کے نہیں دے سکتی۔ اب اس حدیث کی روشنی میں اور آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات نکل کر سامنے آتی ہے کہ عورت کو تصرف کا حق نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں جو اجر کی بات لکھی گئی ہے کہ عورت کو بھی اجر ملتا ہے نصف اجر، اور شوہر کو بھی اجر ملتا ہے، تو آیت کریمہ اور ترمذی کی روایت سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اجر تو دور کی بات ہے، اگر کوئی عورت، کوئی بیوی اپنے شوہر کے مال میں بغیر اس کی اجازت کے، اس کی غیر موجودگی میں تصرف کرتی ہے تو وہ گناہ گار ہوگی۔ اجر تو دور کی بات ہے۔ تو پھر مسلم اور بخاری کے اندر جو روایت ہے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس روایت کا صحیح مطلب کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس روایت کا مطلب یہی ہے کہ عورت کو عموماً اور عرفاً کچھ مال میں تصرف کرنے کی اجازت دی گئی ہو، یا شوہر کی طرف سے اجازت دی گئی ہو کہ تم اتنا مال میری اجازت کے بغیر خرچ کر سکتی ہو، یہ تم کو حق ہے۔
یا عرفاً اجازت ہے کہ شوہر کی عادت ایسی ہے کہ اگر عورت کھانا کسی کو دے دے گی یا 100 200 500 1000 اگر اب شوہر کی غیر موجودگی میں اگر خرچ کر دے تو شوہر اس پر نکیر نہیں کرے گا، اس پر جو ہے انکار نہیں کرے گا، یا اس پر تشدد نہیں کرے گا، یا ناراضگی کا اظہار نہیں کرے گا۔ تو ایسی صورت میں اگر عرفاً اجازت معلوم ہوتی ہے تو پھر عورت کو حق ہے کہ وہ عورت شوہر کے مال میں اپنے تصرف کر لے اور اتنا مال وہ خرچ کر دے جتنے کی اس کو عرفاً اجازت معلوم ہوتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کے اندر یہ عرفاً اجازت پر ہی محمول ہے، یعنی عورت کو اگر عرفاً اجازت ہے شوہر کی طرف سے، شوہر سخی ہے، مالدار ہے، پیسے والا ہے، بڑے دل والا ہے، 100 200 اگر خرچ کر دے اس کی بیوی تو اس پر وہ نکیر نہیں کرتا بلکہ وہ خوش ہوتا ہے، اس کے عمل سے راضی ہوتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں عورت کو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ حدیث جو بخاری اور مسلم کی ہے یہ ایسی ہی صورت پر محمول ہے کہ اگر کسی کا شوہر ایسا ہے تو وہ عورت جو ہے شوہر کے مال میں سے بغیر اس کی اجازت کے خرچ کر سکتی ہے، اور اس کے شوہر کو بھی اجر ملے گا، جبکہ وہاں اس کی اجازت صراحتاً موجود نہیں ہے۔ پھر بھی چونکہ وہ شوہر کا مال خرچ کر رہی ہے اس لیے اس کو نصف اجر ملے گا۔